پیارے بھائیوں، آئیے آج ہم اہل بیت میں سے ایک فرد کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے محبوب، قُل لا مانے فرما دیجئے، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، بس میرے قربت والوں سے محبت رکھنا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ دیکھا کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم آپس میں کچھ اکٹھا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے کچھ مال اکٹھا کیا اور سرکار کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت مبارکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نازل ہوئے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بس اتنا کریں، فقط اتنا کریں کہ میرے قریب والوں سے محبت رکھیں۔ تو اب حضور کے قریب والوں سے محبت رکھنا یہ خود خدا کا حکم ہے، تو اسی لیے یہ ایک ایمان کا حصہ بھی ہے اور قرآن کا فرمان بھی ہے، رب کا فرمان بھی ہے۔ تو ان قرابت والوں میں، ان قربت رکھنے والوں میں ایک ایسی ہستی بھی ہیں جن کو ہم مولا کائنات بھی کہتے ہیں، شیر خدا بھی کہتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں، اسد اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا شیر بھی کہتے ہیں، مولا علی بھی کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور یہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ اب دیکھیں کہ ترغیب دلوائی جا رہی ہے کہ علی سے محبت رکھو جس طرح تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور ہر مومن کے علی دوست ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ مشکوٰۃ شریف کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو گویا کہ بار بار بتایا گیا، اور مولا علی کی تو وہ شان ہے کہ حضور نے خود فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس احادیث مبارکہ پر تو بات ہی ختم کر دی اور بتا دیا کہ جس طرح مجھے مانتے ہو اسی طرح علی کو مانو، یعنی کہ جتنا مجھ سے محبت کرتے ہو، ماننے سے مراد جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہو اتنا علی سے محبت کرو۔ اور قرآن بھی شاہد ہے کہ اللہ فرماتے کہ قرابت، حضور کے قرب رکھنے والوں سے محبت رکھو، اور مولا علی حضور کے ساتھ ساتھ رہے،
کوئی جنگ ایسی نہیں، کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ ہوں، سوائے ایک جنگ کے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت علی کو مدینے میں رہنے کا حکم فرمایا اور امیر بنا کر وہاں پر رہنے کا حکم فرمایا۔ باقی ہر جگہ مولا علی حضور کے ساتھ رہے، اور اسی لیے آپ جس اینگل سے بھی دیکھا جائے اس میں آپ شامل ہیں۔ اور حضور نے فرمایا نا کہ الصحابہ کالنجوم، کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان میں مولا علی بھی شامل ہیں۔ اگر عشرہ مبشرہ کو لیا جائے تو اس میں بھی آپ کا نام نامی شامل ہے۔ کئی آیات مبارکہ آپ کی شان میں نازل ہوئیں، اور جب حضور نے اپنے گھر میں سب کو بلا کر چادر میں چھپایا تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس چادر میں موجود تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کی ماں فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم بھی خیر پر ہو لیکن اس چادر میں نہیں آؤ۔ تو اس میں مولا علی شامل ہیں۔ مولا علی دی کی شان دساں، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردہ، مولا علی دا لگدا نہیں کچھ بھی یارو جیرا جا کے کسے غیر اگے تلی کردہ، مولا علی اس دا چاہندے پلا ناصر، اللہ پاک بھی اوندی پلی کردہ، منکر سردہ علی دا نا سن کے تے سنی ہر ویلے علی علی کردہ، سنی ہر ویلے علی علی کردہ۔ اور پیارے بھائیو، مشکاۃ شریف کی اور احادیث مبارکہ میں حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اور کیوں نہ ہو حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ وذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ خوش نصیب ہیں جو مولا علی کا ذکر بھی کرتے ہیں، مولا مولا بھی کرتے ہیں، تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ ایک عاشق رسول، عاشق اہل بیت سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مولا علی کا اتنا دیوانہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں صبح جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو ایک تسبیح مولا علی کی پڑھتا ہوں۔ اپنی اپنی محبت اور عقیدت کی بات ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، حضور کے قریب والوں سے محبت رکھنی چاہیے کہ قرآن کا حکم ہے۔ اور مودت کا لفظ آیا، مودت تو پھر مودت ہے نا، اس کی بھی کافی قسمیں ہیں محبت کی، اس میں انس شامل ہے، اس میں پیار ہے، اور پھر محبت ہے، پھر مودت کا لفظ آتا ہے، یعنی کہ ایک درجے ہیں، محبت کے بھی درجے ہیں۔ اب کسی خوبصورت بندے کو دیکھا تو اس کو دیکھا اچھا لگا تو اس کیفیت کو انس کہیں گے، اور بعض اوقات اگر وہ انس زیادہ بڑھ جائے تو اس کو پیار کا نام دیں گے، اور پھر اگر وہ پیار اور زیادہ بڑھ جائے تو اس کو محبت کا نام دیں گے۔ اور محبت سے بڑھ کر مودت ہے، دوسرے معنوں میں یوں لیجئے کہ عشق، یعنی کہ محبت کی تپش کو عشق کہا جاتا ہے۔ پہلا عشق خدا نے کیتا، نبی مشوق بنایا، دوجا عشق علی نے کیتا، شیر خدا کہایا، تیجا حسن حسین تو صدقے واہ واہ رتبہ پایا، عشق زندگی عشق بندگی مرشد نے سمجھایا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اور ہمیں اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مودت کے معنی ہیں کسی کی محبت میں بہہ جانا، یعنی کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ تو اسی لیے
ہماری بھی یہ عادت ہونی چاہیے، جہاں بیٹھیں، جب بیٹھیں، جس محفل میں بیٹھیں تو اہل بیت کا ذکر کریں، کبھی مولا علی کے فضائل بیان کریں، کبھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فضائل بیان کریں، کبھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، کبھی حضور کا ذکر کریں، تو یہ لازم ہے۔ عشق کرنا، مودت کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ مودت کی جائے، اور مودت کے بغیر گزارا نہیں، محبت کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ یہ کائنات بھی محبت کی وجہ سے وجود میں آئے۔ اور حقیقت ہے یہ جتنی محبتیں ہیں، یہ جتنی عقیدتیں ہیں، یہ سب حضور کی وجہ سے ہیں، اور حضور خود ترغیب دلا رہے ہیں کہ میرے قریب والوں سے محبت رکھو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہمیں دلی محبت رکھنی ہوگی۔ اگر ایمان کی پختگی چاہتے ہیں تو پھر مولا کائنات سے ہمیں بے حد محبت رکھنی ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت علی البابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر اور جگہ ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم علی البابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور قربان جائیں، آپ کے علم کی کیا بات ہے کہ حضور علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، تو وہیں پر بیٹھ کر فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو، کیونکہ میں زمین کے راستوں کے ذریعے آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو محبت والے لوگ اس طرح کہتے ہیں، اس وقت روایات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی، مولا حضرت علی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں، تو کیوں نہ آج علی کا امتحان لیا جائے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم سے اجازت مانگ کر کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے، انسانی صورت میں حضرت مولا علی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ نے ہی دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے قیامت تک پوچھو، میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کی کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا کائنات نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر زمین کی طرف نیچے دیکھا، پھر دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے زمین میں تحت الثری تک دیکھا، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے مشرق کی طرف دیکھا، نہیں نظر آئے، مغرب کی طرف دیکھا، نہیں نظر آئے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے، میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ جبریل تم ہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ قربان جائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا، آپ کو یہ حکمت کیسے حاصل ہوئی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی پپلیوں پر پانی ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے وہ پانی چوس لیا۔ جب سے میں نے وہ پانی چوسا جو حضور کی آنکھوں پر ٹھہرا ہوا تھا، اس وقت سے
میرے سامنے سے علم کے دروازے کھول دیے گئے, حکمت کے دروازے کھول دیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم دیکھیں تو مولا کائنات کا, سخاوت دیکھیں تو مولا کائنات کی, بردباری دیکھیں تو مولا کائنات کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جائیں, وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے علی مجھے کچھ کھانے کو دیجئے, میں بھوکا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا, اے قمبر اسے روٹی دو. قمبر نے عرض کی, یا علی وہ روٹی جو ہے وہ ایک صندوق میں ہے. آپ نے فرمایا صندوق دے دو. یا علی وہ صندوق ایک اونٹ پر رکھا ہوا ہے. مولا علی نے فرمایا اس کو وہ اونٹ ہی دے دو. عرض کی حضور وہ اونٹ سب سے آخر میں ہے, یہ پوری 100 کی قطار ہے اونٹوں کی, اور وہ اونٹ اس کے اندر ہے. تو مولا کائنات نے فوراً فرمایا کہ اے قمبر اس کو پورے اونٹ ہی دے دو. یعنی پوری کی پوری لائن, اس میں جتنے بھی اونٹ تھے 100 کے قریب اونٹ تھے, سارے کے سارے دے دو. اللہ اکبر. سخاوت ہو تو ایسی ہو. قربان جائیں مولا علی کی سخاوت پر کہ صرف اس نے روٹی مانگی تھی لیکن آپ نے اس کو کیا کچھ عطا نہ کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک سائل آیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں تیرے حبیب کی مسجد میں آیا ہوں, مجھے عطا فرما. تو وہاں پر اور صحابہ کرام بھی موجود تھے, حضور بھی جلوہ فرما تھے. حضور نے بھی یہ دیکھا, اس وقت مولا کائنات نماز کی حالت میں تھے, تو وہ اٹھ کر جانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ واہ مولا میں نے تیرے محبوب کی مسجد میں سوال کیا لیکن میرا سوال کسی نے پورا نہیں کیا. جب اس نے یہ الفاظ کہے تو مولا کائنات رکوع کی حالت میں نماز میں تھے, تو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ پیچھے کی طرف موڑا اور اس کو اشارہ کیا, اشارے سے کہا کہ میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لو. تو اس نے وہ انگوٹھی اتار لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے مولا کائنات کی سخاوت. اور علم کی بات بھی آپ نے سنی کہ کتنا علم تھا. یہ تو علم کا ایک ذرہ میں نے بیان کیا, ورنہ حضور کے علم کی تو کیا بات ہے, مولا کائنات کے علم کی کیا شان ہے. اور سبحان اللہ آپ کی بردباری کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگ میں شامل تھے اور جنگ کر رہے تھے, اور آپ لڑتے لڑتے ایک کافر پر بھاری پڑ گئے, یعنی کہ کافر کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر تلوار سے اس کا سر قلم کرنے لگے. تو اس کافر نے بغض میں آ کر آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا. جب اس نے آپ کے چہرے انور پر تھوکا تو آپ نے تلوار ہٹا لی اور اس کو چھوڑ دیا. تو وہ کافر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا اے مولا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, حالانکہ میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا, آپ کو تو چاہیے تھے کہ غصہ آتا اور آپ مجھے اور جلدی مارنے کی کوشش کرتے, لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے کافر سن, پہلے جب میں تجھے مارنے والا تھا وہ اللہ کی رضا کی خاطر تجھے مارنے والا تھا, لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر غصہ پیدا ہوا, غصہ شامل ہو گیا. تو اب اگر میں غصے کی حالت میں تیرا سر قلم کر دیتا تو وہ پھر میں اپنی ذات کی وجہ سے کرتا, تو اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ تیری اور میری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے, نہ کہ اپنی ذات کی خاطر. تو میں تجھے اپنی ذات کی خاطر نہیں مار سکتا تھا, اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. میں تجھے پہلے جو مارنے والا تھا وہ اللہ کی خاطر مارنے والا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں کہ یہ بردباری, یہ حلم, جب اس نے یہ بات سنی تو وہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے مولا کائنات کی بردباری
اور شان کے قربان جائیں۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، اور جتنا مولا علی کا ذکر کرتے جائیں دل میں ایک مٹھاس سی پیدا ہوتی جاتی ہے، دل میں ایک امنگ سی پیدا ہوتی جاتی ہے، اور ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک شجاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جب مولا کائنات کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں مولا کائنات سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ محبت رکھیں گے تو کام بنے گا، اگر بغض رکھیں گے تو مارے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں بربادی ہوگی۔ اور 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ شہادت آپ کی اس طرح ہوئی کہ ایک مکہ کا شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ کوفہ آیا ہوا تھا، تو وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، تو اس نے دوسرے ہی دن اس کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ تو وہ جو عورت تھی وہ مولا علی سے بغض رکھتی تھی، دشمنی رکھتی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں میری کچھ شرطیں پوری کرنی ہوں گی، وہ یہ کہ 1000 اشرفیاں مجھے دینی ہوں گی، ایک نکرانی کنیز بھی مجھے دینی ہوگی، ایک غلام بھی مجھے دینا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ مولا کائنات کو شہید کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پہلی شرط تو قبول ہے، میں غلام بھی دے سکتا ہوں، میں کنیز بھی دے سکتا ہوں، 1000 اشرفیاں بھی دے سکتا ہوں، لیکن جو تم نے دوسری شرط رکھی یہ بڑی مشکل ہے۔ اگر میں نے مولا کائنات کو علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا تو پھر ان کے جانثار مجھے بھی مار ڈالیں گے، تو میں تمہارے بچوں گا تو تم تک پہنچوں گا۔ تو وہ کہنے لگی دغاباز، وہ مولا علی کی دشمن بولی کہ اگر تم مولا کائنات کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کسی بہانے سے بچ کر نکل آئے تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہیں مولا علی کے جانثاروں نے پکڑ لیا اور قتل کر دیا تو پھر جنت میں مجھ سے زیادہ خوبصورت حوریں تیری منتظر ہوں گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس نے دنیاوی عشق میں آ کر، ایک عورت کے جھانسے میں آ کر مولا کائنات کے ساتھ دشمنی مول لی، اور اس نے پھر ایک تلوار خریدی اور پھر اس کو زہر سے آلودہ کیا، اور جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے تو وہ بدبخت پہلے ہی سے مسجد میں چھپا ہوا تھا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو اس نے سامنے آ کر آپ کے سر اقدس پر زوردار وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، اور اس وقت آپ نے ایک صدا بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں مراد کو پہنچا۔ اور پھر آپ نیچے زمین پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ اس میرے قاتل کو بلاؤ۔ تو لوگوں نے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بٹھاؤ، تو آپ کے گھر والے شربت بنا کر لے آئے، کیونکہ خون بہت نکل چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے میرے اس قاتل کو شربت پلاؤ پھر میں پیوں گا۔ تو جب اس کو شربت دیا گیا تو وہ انکار کرنے لگا کہ میں نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو مولا کائنات کی بردباری دیکھیے، آپ کی سخاوت دیکھیے، آپ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اپنے قاتل سے فرمایا کہ اے میرے قاتل، اگر تو یہ شربت پی لیتا تو کل بروز قیامت اس وقت تک میں آب کوثر نہ پیتا جب تک تجھے نہ پلا دیتا۔ لیکن کیا کرتے، اس نامراد کی قسمت میں نامرادی لکھی تھی۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ
21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کی اور آپ کی روح مبارکہ قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ محترم بھائیوں، مولا کائنات کی زندگی گزارنے کے انداز سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اپنے اندر بھی دین اسلام کی شجاعت اور بہادری پیدا کرنی چاہیے۔ بہادری کے بھی بے شمار واقعات ہیں، آپ کی بہادری کے بھی کیا واقعات ملتے ہیں کہ جب غزوہ خندق ہوئی نا تو اس وقت کفار بہت بڑا لشکر لے کر مدینے کے باہر آ گئے، اور پھر درمیان میں خندق تھی تو وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے، تو ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کا نام وہ بہت زیادہ بہادر تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایسا جنگجو ہے، یہ اکیلا 1000 پر حاوی ہے۔ تو اس نے للکار کر کہا کہ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ تو سب چپ تھے، تو وہ پھر زیادہ بد کلامی کرنے لگا اور پکارنے لگا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے کے لیے؟ تو مولا کائنات کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ اس بدبخت کو میں جہنم رسید کر دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور مولا کائنات کا ماتھا چوما اور اپنا امامہ شریف آپ کو پہنایا اور حکم دیا کہ چلے جاؤ، اس سے لڑو۔ تو مولا کائنات اس کے سامنے تشریف لے آئے، تو وہ کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے لڑائی کرو گے؟ تو میں تم سے لڑنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ تمہارے والد ابو طالب سے میرے بڑے اچھے تعلقات سے، تو تم میرے بھتیجے ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اور پھر تیرا اور میرا مقابلہ ہی کیا ہے؟ میں تو وہ شاہ سوار ہوں کہ 1000 لڑا کے لوگوں پر بھی میں حاوی ہوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تو تجھ سے لڑنا پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ہوں، میں شہر خدا ہوں، میں اسد اللہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا، میں حیدر ہوں۔ تو پھر کیا تھا کہ آپ نے جب اس پر وار کیا، پہلے اس نے وار کیا، آپ نے ڈھال پر اس کا وار روکا، اور پھر جب آپ نے وار کیا تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی کی تلوار کی زد کون برداشت کر سکتا ہے؟ مولا علی کی تلوار کی زد میں جو آ گیا وہ کہاں بچ سکتا ہے؟ تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا وار کیا کہ اس للکارنے والے کو، جو کہ اپنے آپ کو بڑا فاتح سمجھتا تھا، بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا، ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت فضائل و برکات ہیں مولا کائنات کے، بس کوشش کیا کریں کہ ہر وقت مولا کا ذکر کیا کریں اور مولا مولا کیا کریں۔ علی مولا علی مولا علی دم دم، 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 لکھتے کروڑ واری آنکھو جم جم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، نبی دا پیارا علی نور اللہ نور، علی دائے اللہ علی کعبے چ ظہور، نبی دا پیارا علی نور اللہ نور، علی دائے اللہ علی کعبے چ ظہور، علی مولا اندے جندے مولا نے حضور، علی پیر پیران دا اے دلان دا سرور، مومنان دے سر دا اے تاج علی علی، مومن
مومنہ دی بس معراج علی علی گن گن دسا کی میں علی دے کرم علی مولا علی دم دم علی مولا علی دم دم علی مولا علی دم دم علی مولا علی دم دم